أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اس آیت کو لے کر شیعہ حضرات، شیعہ کے بہت سارے مکاتب فکر ہیں، اور ہمارے ہاں جو اکثریت میں شیعہ کا مکتبہ فکر ہے وہ اثنا عشریہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام لوگ اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، تو اس لیے امام ہونا لازمی ہے، اور ہمارے 12 امام ہیں، باقی شیعہ اپنے امام مانتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ آپس میں فیصلہ کر لیں کہ کون سے امام صحیح ہیں، اور اہل سنت سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اور امام بنا لیے ہیں، ہمارے امام معصوم ہیں، آپ کے امام غیر معصوم ہیں، اس لیے ہم اپنے ائمہ کے ساتھ اٹھیں گے، تم بتاؤ تمہارے امام کون ہیں۔ تو اس بات کو سمجھانے سے پہلے میں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ ان کی امامت اس طرح ہے جس طرح کہ ایک چرواہے کی تھانے داری۔ وہ کیسے؟ ایک تھانے دار علاقے میں تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے، اس کا دبدبہ تھا، کیونکہ گورنمنٹ نے اس کو اختیارات دے رکھے ہیں۔ تو ایک شخص اسی نام کا تھا، لوگوں نے اس کو بھی تھانے دار کہنا شروع کر دیا، چرواہے کو۔ چرواہا تھا، موٹا تازہ تھا، تھانے دار کا ہم نام تھا، لوگوں نے کہا یہ بھی تھانے دار ہے۔ تو کیا اب لوگ اسے تھانے دار کہتے ہیں تو اس کے اختیارات وہی ہو گئے جو اصل تھانے دار کے ہوتے ہیں؟ وہ چرواہا ہے، وہ تھانے دار نہیں ہے، اس کا کام بھیڑ بکریاں چرانا ہے، وہ تھانے دار قطعاً نہیں ہے۔ اور اگر لوگ مطالبہ کرنا شروع کر دیں کہ اس کو اسی طرح کے اختیارات مانے جائیں اس کے، جس طرح یہ لوگوں کو مارتا رہے، جو سزا دیتا رہے، لوگوں کو پکڑتا رہے، اس کو اجازت ہونی چاہیے۔ یہ تھانے دار بن گیا ہے۔ نام رکھنے سے کوئی تھانے دار نہیں بن جاتا، تھانے دار کا ایک سرکاری عہدہ ہے، وہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ تم نے کہہ دیا تو بس تھانے دار بن گیا۔ اسی طرح نبی کا ایک عہدہ ہوتا ہے، وہی امام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جب ختم کر دیا تو ختم۔ تم نے اپنی مرضی سے کہہ دیا کہ یہ اسی طرح کے امام ہیں تو ہو گئے امام۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد آپ کے امام نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آپ کے اماموں کا ذکر نہیں کیا۔ اس آیت کے کیونکہ آگے پڑھنے سے کچھ لوگ اور بھی مطلب لیتے ہیں، لیکن ہم وہ نہیں نکالتے، ہم صرف وہی مطلب نکالتے ہیں، یہاں لیتے ہیں جو شیعہ حضرات لے رہے ہیں کہ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں 71 نمبر پر ہے۔ تو اس کے اندر جو ہم سمجھتے ہیں کہ امام کے ساتھ اٹھانے سے مراد ہے کہ جو جس کا امام ہوگا، اور ہمارا امام کنفرم امام ہے، اس پر شیعہ کو بھی اعتراض نہیں، اہل سنت تو ویسے اسے مانتے ہیں۔ ہمارا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے سوا اور کسی امام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم کسی اور عالم کو اگر امام کا ٹائٹل دیتے ہیں تو اسے علم شریعت کا امام مانتے ہیں، شریعت کا امام نہیں مانتے۔ اس کی بات ہمارے لیے اتھارٹی کا درجہ نہیں رکھتی، اس کی بات ہم اس طرح لیتے ہیں کہ وہ ایک عالم ہے، جو بات ہمیں اگر قرآن حدیث سے سمجھ نہیں آ رہی
تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، اسے شاید زیادہ سمجھ آئی ہو۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہوں کہ اس کی بات ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے یا اس کی خود کی بات دلیل ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی ہم تو امام مانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کی امامت جو نبوت کی طرح ہے، جو رسالت کی طرح ہے، جو نبی رسول امام ہوتے تھے، وہ امامت ختم ہو چکی ہے۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، کیا فرمایا بھائی؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں امام بناؤں گا، تو انہوں نے کہا کہ میری ذریت میری اولاد میں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ظالموں کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے۔ تو جو صحابہ تھے اکثریت پہلے شرک کرتی رہی تھی اور وہ ظلم میں شمار ہو گیا، اور وہ معصوم نہیں تھے، اس لیے ہمارے جو ائمہ ہیں وہ معصوم ہیں، ان کی بھی دلیل تمہارے پاس کوئی نہیں ہے، مانتے ہو تمہاری مرضی، اس لیے وہ امام ہیں۔ واہ بھائی، دلیل خود بنا لی اور آگے معصوم بھی خود بنا لیا۔ یہ یہاں کہا لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد تمہارے امام ہیں۔ ہاں بھی یہی مراد ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے۔ ٹھہرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے تسلسل میں کن کو مخاطب کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کچھ پہلے بھی کہہ رہا ہے اور اس سے پہلے بھی کہا ہے۔ اسی صورت کے اندر یہ سارا جو موضوع ہے بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت جو تھی، یہ آیت تھی آیت نمبر 124، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 122 کے اندر فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب کہ میں نے تمہیں اپنی نعمتیں عطا کی، اور سارا اللہ تبارک و تعالیٰ آگے تسلسل سے ان کو ہی مخاطب کر رہا ہے، اور انہی سے ہی کہا کہ جب میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آزما لیا تو اسے کہا کہ میں تمہیں امام بناؤں گا، اور اس نے کہا کہ میری اولاد میں سے، تو میں نے اس سے کہا تھا کہ ظالموں سے میرا وعدہ نہیں ہے۔ اور یہ آپ سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ ان کا دعویٰ تھا کہ اے اللہ، ہم اس کو کیوں مانیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام کیوں مانیں، نبی کیوں مانیں؟ امامت نبوت تو ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی، ہم ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر نبوت رسالت رکھی تھی بنی اسرائیل کے اندر، اور ان کا اعتراض تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے ہٹ کر ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا ہے کہ میں نے بے شک کہا تھا کہ ابراہیم تمہیں امام بناتا ہوں، تمہاری اولاد میں سے بھی بناؤں گا، لیکن ظالموں کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے۔ اور تم لوگ، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم سنو، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں تھی بات، نہ یہ شیعہ کے لیے بات تھی، یہ بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ تم اب سنو کہ میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں تھا، تمہارے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں تھا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو کھڑا کر دیا، اور میں نے کہا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا
उन्होंने कहा सूरत आयत नंबर 129 के अंदर, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी। अल्लाह तबारक व तआला उनको समझा रहा है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा था और ये कुरैश भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से है, और उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह इनमें ये जो मक्का में लोग रहेंगे इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से, काबा के इर्द गिर्द लोग होंगे, तो उन्हीं में से उनमें एक रसूल भेजना जो तेरी आयात उनको पढ़कर सुनाए, उन्हें समझाए, उन्हें हिकमत बताए, उन्हें पाक करे। अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल से फरमा रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इधर के लिए भी दुआ मांगी थी कि इनमें से एक रसूल भेजना। उनको अल्लाह तबारक व तआला समझा रहा है कि ये इमामत की, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा था कि मैं तुम्हारी औलाद में से इमाम बनाऊंगा, रसूल बनाऊंगा, और तुम बनी इसराइल में सारी रिसालत चलती रही, तो ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। और इसके लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खसूसी दुआ मांगी थी कि एक रसूल इनमें से मुकर्रर करना, और ये वही रसूल है। और ये बात, ये इमामत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं निकली, उधर ही है। तुम जो कहते हो कि हम पेशवा हैं, हम इमाम हैं, तो ये किस वजह से कहते हो? तुम कहते हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा गया था, तो ये कौन है? ये भी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को समझाया है, ना कि तुम्हारे लिए बताया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से यही लोग हैं। बनी इसराइल में सारी इमामत रिसालत चलती रही। अब आखिर में आकर अल्लाह तबारक व तआला ने जब बनी इस्माइल के अंदर रिसालत दी, नबुव्वत दी, यही इमामत थी, इस पर यहूदियों का एतराज था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब पेशवाई मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, और ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, ये तुम जान लो। असल बात ये थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल की थी। ये नहीं कि तुम बना लो कि ये हमारे इमाम आ गए, तुम्हारे इमाम नहीं है। खत्म नबुव्वत हो गई, रिसालत खत्म हो गई, नबुव्वत खत्म हो गई, इमामत खत्म हो गई उस तरह की। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनवाने के लिए यहूदियों से कि ये भी रसूल है, इसलिए ये आयत आई थी। ये तुम्हारे इमामों के लिए नहीं आई थी। तुमने अपनी मर्जी से एक इमामत निकाली और इसको उधर फिट कर दिया। जब हम कहते हैं कि जिस तरह की इमामत तुम कहते हो वो गैर नबी होता ही नहीं है, इसलिए जो खुलफा मुसलमानों ने मुकर्रर किए शूरा के जरिए वही ठीक थे, वो इमामत खत्म हो गई थी। ये अल्लाह तबारक व तआला मुकर्रर नहीं करता, ये लोग अपनी मर्जी से किसी को मुंतखब कर लेते हैं। कहते हैं नहीं, तुम कहते हो कि गैर नबी को अल्लाह ताला मुकर्रर नहीं करता, हमारे पास दलील है कुरान मजीद में से कि इनको भी अल्लाह तबारक व तआला नहीं मुकर्रर करना है। कहाँ है भाई? फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 247 का हवाला देते हैं कि तालूत को मुकर्रर किया गया। क्या मुकर्रर किया गया? बादशाह मुकर्रर किया गया। ये इमाम था, इधर तो कुछ नहीं है। अच्छा, अभी बादशाह तो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया। अल्लाह ताला ने क्यों मुकर्रर किया? अल्लाह ताला ने तो बनी इसराइल को गाय का रंग, पूरी जिन्स, हर चीज बताई थी कि तुम्हारे लिए फिर कुर्बानी के लिए उसी तरह है। नहीं है ना, वो बनी इसराइल की आदतों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी गाय की कैफियत उनको बताई थी, क्योंकि वो बार बार सवाल करते थे। ये भी उन्होंने सवाल किया था अपने नबी से कि हमारे लिए कोई सरबराह, कोई बादशाह मुकर्रर कर दो जिसके साथ मिलकर हम जिहाद करें। ये उनका मतालबा था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ऐसे नहीं मुकर्रर किया था, नबी से उन्होंने मतालबा किया था कि हमारा कोई सरबराह मुकर्रर करो।
یہ اس سے پہلے آیت نمبر 146 کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا، ہمارا کوئی امیر، ہمارا کوئی سربراہ مقرر کرو۔ تو اس وقت نبی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا بادشاہ طالوت کو مقرر کیا ہے۔ تو یہ ان کے مطالبے کی وجہ سے مقرر کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں ان کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ اس کے بعد پھر بعد میں لوگ کیا سارے مقرر ہو کر آتے رہے؟ یہ تمہاری بھول ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی مقرر کرتا ہے، اس کے بعد نبی لوگوں کو دین دیتا ہے، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اور نبوت کے بغیر کوئی امامت نہیں ہوتی۔ جو امیر ہوتے ہیں وہ اس طرح کے امام معصوم نہیں ہوتے۔ یہ تمہاری ایک بھول ہے جو تم نے بنا رکھی ہے